الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور عمدۃ الاحکام کی اندرونی کتب میں سے جو کتاب آج شروع کریں گے وہ ہے کتاب الجہاد۔ لفظ جہاد یہ جہد سے ہے اور یہ مشقت کے معنی میں ہے۔ جاہدت جہادن، اس کا معنی ہے کہ میں مشقت کو پہنچا۔ اور شرعی طور پہ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ کافروں سے لڑنے کے معاملے میں، اور باغیوں سے لڑنے کے معاملے میں، اور ڈاکوؤں سے لڑنے کے معاملے میں مشقت کرنا، محنت کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد شریعت کا حصہ ہے، شریعت سے ثابت ہے، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اور اس پہ علماء کرام کا اجماع ہے۔ عام طور پہ جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا فرض کفایہ؟ کہ چند لوگ اگر جہاد کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور وہ دشمن کے مقابلے کے لیے کافی ہیں تو باقی لوگوں کو گناہ نہیں ہوگا، ان کو ثواب ملے گا اور باقی لوگوں کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بہت کم لوگ نکلتے ہیں جہاد کے لیے، اتنے لوگ نہیں نکلتے جتنے لوگوں کی ضرورت ہے، یا کوئی نہیں نکلتا، تو پھر سارے مسلمان گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ وہ مسلمان جن کو علم ہو چکا کہ یہاں پہ جہاد کی ضرورت ہے، اور وہ مسلمان جو پہنچنے کی قدرت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، ان سب کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ البتہ 3 مواقع ایسے ہیں جب یہ جہاد فرض کفایہ نہیں رہتا بلکہ فرض عین ہو جاتا ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب مسلمان اور کافر فوجیں آمنے سامنے آ جائیں تو جو لوگ مسلمانوں میں سے میدان میں آ چکے، ان میں سے کسی کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک پہ جہاد فرض عین ہو گیا۔ نمبر 2، جب دشمن مسلمان ملک پہ حملہ کر دے اور اس کا محاصرہ کر لے تو اس ملک میں رہنے والے لوگوں پہ جہاد کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا، فرض عین ہو گیا۔ نمبر 3، جب حکمران تمام لوگوں کو نکلنے کا حکم دے دے، یا پھر جس کو نکلنے کا حکم دے دے اس پہ کیا ہو جائے گا؟ جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ توبہ میں آیت نمبر 38 میں 38، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہے کہ اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، تو اثاقلتم للارض، تم اللہ کی راہ میں نکلنے کی بجائے زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِذَا اسْتُنفِرْتُمْ فَانفِرُوا، اور جب تم سے نکلنے کا مطالبہ کر دیا جائے تو پھر تم پہ نکلنا واجب ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دینا مناسب ہوگا کہ بہت سے کفار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لڑائی کی بنیاد پہ، تلوار کی بنیاد پہ دنیا میں پھیلا ہے، اس کے پیچھے تلوار ہے، اس کے پیچھے قتل و غارت ہے، اور اسی لیے لوگ مجبوراً مسلمان ہو گئے ہیں، جبکہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس کے پیچھے یا تو جہالت ہے دین اسلام کی نصوص سے، قرآن کریم کی آیات سے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے، اور یا اس کے پیچھے دین اسلام کے خلاف تعصب اور دشمنی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے دونوں چیزیں ہیں۔ کئی لوگ دین اسلام سے جاہل ہیں، اس لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام طاقت کے بل بوتے پہ پھیلا، اور کئی لوگ دین اسلام کے دشمن ہیں تو اس لیے وہ اس قسم کی باتیں
لوگوں میں مشہور کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ دین اسلام دعوت و تبلیغ کے ذریعے پھیلا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ دعوت دی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی نصوص پہ غور کرے گا اور آپ علیہ السلام کے فرامین پہ غور کرے گا، جہاد کے دوران جو کچھ آپ کا رویہ ہوتا تھا اس کے اوپر غور کرے گا، تو وہ یہ بات جان لے گا کہ دین اسلام پیار و محبت سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، حکمت کے ذریعے پھیلا ہے۔ آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ یونس، سورہ بقرہ آیت نمبر 256 to 56، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، حق اور ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہو چکی ہیں۔ تو جی اس آیت میں کہا گیا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس بچے کو اس کا والد اس معاملے میں اس پہ سختی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا مطلب ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب وہ پابند ہے، کیونکہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ اس کی طرف سے وعدہ ہو گیا کیا کہ عبادت ایک اللہ کی کروں گا، اور جناب محمد کو اللہ کا رسول مان لیا علیہ السلام، اب آپ کی ہر بات ماننا پڑے گی۔ اب جہاں پہ نہیں مانے گا سزا ملے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ شروع میں ہی وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، تو اس کو زبردستی مسلمان بنایا جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور سورہ یونس کی اس آیت پہ غور کریں 99، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پہ رہنے والے سب انسان مسلمان ہوتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ نے کیا کیا؟ انسانوں کے ساتھ معاملہ مختلف کیا ہے۔ فرشتے سارے کے سارے ان کو کیا رکھا ہے؟ مسلمان۔ انسانوں کی باری آئی تو ان کو آپشن دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ لیکن اگر میں چاہتا تو زبردستی سب کو کیا کر دیتا؟ مسلمان بنا دیتا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کریں گے حتیٰ کہ مومن ہو جائیں؟ یعنی کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ رب العزت تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں لڑی، یعنی کہ ایسے کافر سے آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرنے میں ملوث نہ ہو، جو مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکالنے کا مرتکب نہ ہو۔ اور پھر آخر میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اب آپ آ جائیں احادیث کی طرف، یہ تھی آیات، اب احادیث کی طرف آ جائیں۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی اس کے بریدہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی دستے کو لشکر کو بھیجتے تو اس کے کمانڈر کو آپ وصیت کرتے بتقوی اللہ، کیا وصیت کرتے؟ کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جو تمہارے ساتھ مسلمان ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر کہتے ہیں آپ اغدو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کا نام لے کر لڑنا، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ قاتلوا من کفر باللہ، اس سے لڑنا جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، لڑنا لیکن خیانت نہ کرنا، یعنی کافروں سے بھی خیانت
نہیں کرنی، کافروں سے عہد شکنی نہیں کرنی، کوئی وعدہ کر کے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور کوئی کافر قتل ہو جائے تو اس کے جسم کا مسئلہ نہیں کرنا، یعنی کہ اس کے قتل ہو جانے کے بعد اس کی آنکھیں نکال دینا، اس کے کانوں کو کاٹ دینا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دینا، نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ اور ایسے ہی آپ علیہ السلام نے عورتوں کو بھی قتل کرنے سے منع کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یزید بن ابو سفیان کو شام کے ایک علاقے کا امیر مقرر کرتے ہیں تو کیا وصیت کرتے ہیں؟ لا تقتلوا امراتا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، ولا صبیا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، ولا کبیرا، اور کسی بڑی عمر کے آدمی کو قتل نہیں کرنا، ولا تقطع شجرا مثمرا، پھلدار درخت کو کاٹنا نہیں ہے، اور کسی بکری کو یا کسی اونٹ کو قتل نہیں کرنا، ہلاک نہیں کرنا، الا یہ کہ کھانا کھانے کی ضرورت ہو تو اس لیے ذبح کیا جائے، لیکن ایسے ہی جانوروں کو قتل کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کھجوروں کے درختوں کو آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے، خیانت کرنا، کسی سے خیانت نہیں کرنی، اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس کو کمانڈر بنا کر بھیجا ہے؟ یزید بن ابو سفیان کون ہے؟ امیر معاویہ کے بھائی ہیں، بنی امیہ میں سے ہیں یا بنی امیہ میں سے نہیں ہیں؟ بنی امیہ میں سے ہیں۔ ان کو کمانڈر کون مقرر کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے بعد ان کی جگہ پہ کمانڈر کس کو مقرر کیا گیا؟ ان کے بھائی معاویہ کو۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ یزید نام اسلامی تاریخ میں پہلے بھی موجود تھا، بعد میں بھی موجود رہا ہے۔ جو مشہور و معروف یزید ہے، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ اپنے بچوں کے نام یزید رکھتے رہے ہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ یزید بہت برا تھا، جتنا برا آج بنا دیا گیا ہے، تو اس میں نام کا کیا قصور ہے؟ مجرم وہ بھی ہو سکتا ہے آج جس کا نام مثال کے طور پہ ابو بکر ہو، تو کیا آئندہ عورتیں اور لوگ اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھنا چھوڑ دیں؟ کوئی عمر بھی ہو سکتا ہے، کوئی عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عبد الرحمن بھی ہو سکتا ہے، تو نام میں کیا پڑا ہے؟ تو یزید نام اس یزید کے پیدا ہونے سے پہلے موجود ہے، کثرت سے موجود ہے۔ بڑے بڑے علماء کے نام یزید رکھے گئے، بڑے بڑے فقہا کے نام یزید تھے، تو آج لفظ یزید کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ بنی امیہ یہ کوئی عام خاندان نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو عہدے دیے ہیں۔ مکہ کا گورنر آپ کے زمانے میں آپ کی طرف سے مقرر کیا ہوا کون تھا؟ بنو امیہ میں سے تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں کن کو دی ہیں؟ جناب عثمان کو، اور وہ بنی امیہ میں سے ہیں۔ مسلمانوں نے ان کو اپنا تیسرا خلیفہ مقرر کیا، وہ بنی امیہ میں سے ہیں۔ پھر جناب حسن نے معاویہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے، اور وہ بنی امیہ میں سے ہیں۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز وغیرہ بھی بنی امیہ میں سے ہیں۔ تو بہرحال جو نبی علیہ السلام کی زندگی اور سیرت پہ غور کرے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ آپ نے کبھی بھی کسی انسان کو دین اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا، اور آپ نے ان سے لڑائیاں لڑی ہیں جو مسلمانوں سے لڑے ہیں، اور جنہوں نے مسلمانوں سے صلح کی ہے آپ نے ان سے لڑائی نہیں لڑی جب تک وہ صلح پہ قائم رہے۔ آپ نے کسی کے عہد کو نہیں توڑا، اور جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے یہودیوں سے بھی معاہدے کیے، لیکن جب انہوں نے معاہدے توڑے، مسلمانوں سے خیانت کی، تو پھر آپ نے ان سے جنگ لڑی ہے، پھر آپ نے ان کو قتل کیا ہے۔
تو یہ چند باتیں تھیں دین اسلام میں جہاد کے موضوع پہ، لڑائی کے موضوع پہ۔ اب ہم باقاعدہ احادیث کی طرف آتے ہیں۔ آج کے درس کی پہلی حدیث وہ ہے جس کا عمدۃ الاحکام میں نمبر ہے 398، 398، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے۔ آپ اپنے یہاں دیکھ لیں کتاب الجہاد اور اس میں پہلی حدیث دیکھ لیں۔ راوی اس حدیث کے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایامہ التی لقی فیہا العدو انتظر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان ایام میں، جن ایام میں آپ دشمن سے ملے، یعنی کہ اپنے ان جنگوں میں، جن جنگوں میں آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا، انتظرا، آپ نے حملہ کرنے میں جلدی نہیں کی بلکہ انتظار کیا، حتی اذا مالت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا، قام فیہم، تو آپ مسلمانوں میں کھڑے ہوئے ان کے خطبہ دینے کے لیے، فقال، تو آپ نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی آرزو نہ کرو، تمنا نہ کرو، ان کے دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو کہ اللہ امن و امان رکھے، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، بس جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو، فَاصْبِرُوا، تو تب صبر کرو، وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، ان الجنت، کہ جنت، تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے۔ جنت لینے کے لیے یعنی کہ لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، تلواروں کے نیچے آنا پڑے گا۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ قرآن کو اتارنے والے اے اللہ، ومجری السحاب، بادلوں کو چلانے والے اللہ، وہازم الاحزاب، اور مختلف جماعتوں کو ایک ساتھ شکست دینے والے اللہ، اہزمہم، ان کو شکست دے، وانصرنا علیہم، اور ہماری مدد کر ان کے خلاف۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بار بار آئی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث سے کیا کیا مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں تو نمبر ہے 2933، 2933، کتاب ہے صحیح بخاری کے اندرونی کتب میں سے کتاب ہے کتاب الجہاد، باب ہے باب الدعاء للمشرکین بالہزیمۃ والزلزلہ، مشرکین کے خلاف شکست کی بددعا کرنا، والزلزلہ، اور اس بات کی بددعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلا کر رکھ دے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے دوبارہ، اور اس بار اس کا نمبر ہے 2965، اور کتاب ہے کتاب الجہاد، باب ہے باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یقاتل اول النہار اخر القتال حتی تزول الشمس، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دن کے پہلے حصے میں لڑائی نہ کرتے، دشمن پہ حملہ نہ کرتے، تو پھر لڑائی کو لیٹ کر دیتے، حتیٰ کہ سورج ڈھل جاتا تو اس کے بعد حملہ کرتے۔ سورج ڈھل جانے کا وقت کون سا ہوتا ہے جی؟ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اردو کتنی کمزور ہے۔ انگلش میں ہم ماسٹر ہیں، اردو ہماری کمزور ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی عصر، کوئی کہہ رہا ہے مغرب، جب کہ سورج ڈھلنا کہتے ہیں 12 بجے کے بعد، جب سورج دوسری مغرب کی طرف حرکت شروع کرتا ہے، جب زور کی اذان ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سورج ڈھلنا شروع ہو گیا ہے، زوال شروع ہو گیا ہے۔ تو یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا، قام فیہم، تو پھر معذرت، یعنی کہ حدیث کو ترجمہ تو ہو گیا، میں باب بتا رہا تھا۔ باب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے شروع کے حصے میں دشمن پہ حملہ نہ کرتے تو پھر لڑائی کو لیٹ کر دیتے اور سورج ڈھلنے کے بعد حملہ کرتے تھے، یعنی کہ یا تو آپ حملہ صبح صبح کر دیتے تھے، اور اگر صبح صبح نہ کرتے
تو پھر صبح 9 بجے حملہ نہیں کرتے تھے، 10 بجے نہیں کرتے تھے، 11 بجے نہیں کرتے تھے، 12 بجے نہیں کرتے تھے. جب سورج ڈل جاتا یعنی کہ مغرب کی طرف اس کی حرکت شروع ہو جاتی، جب اذان ہو جاتی ہے زور کی، تو تب آپ حملہ کیا کرتے تھے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 3024 3024. اور اب بھی کتاب ہے کتاب الجہاد، اور باب ہے باب لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات، دشمن سے جنگ کی آرزو نہ کرو. جنگ ہو جائے تو ڈٹ کر مقابلہ کریں، لیکن آپ کی آرزو یہ نہیں ہونی چاہیے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 4115 4115. اور اس بار ہے کتاب المغازی، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات، آپ کی جنگیں. باب ہے باب غزوۃ الخندق، جنگ خندق کے بارے میں باب ہے. وہی الاحزاب امام بخاری کہتے ہیں، اور اسی کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران خندق کھودی گئی تھی تاکہ دشمن اس کو کراس کر کے مدینہ پہ حملہ آور نہ ہو سکے. اور جنگ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں پہ حملہ کرنے والا ایک گروہ نہیں تھا، ایک گروہ کو کہتے ہیں حزب. احزاب کئی گروہ تھے، کئی جماعتیں تھیں، دشمنوں نے مل کر حملہ کیا تھا. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 6392 6392. اور اس بار کتاب ہے صحیح بخاری کی اندرونی کتب میں سے کتاب الدعوات، دعاؤں کے بارے میں کتاب. اور باب ہے باب دعاء المشرکین، مشرکین کے خلاف بددعا کرنا. تو کیا نبی علیہ السلام نے کبھی کفار کے خلاف بددعا کی ہے؟ اپنے ذاتی مسئلے میں آپ نے نہیں کی، لیکن باقی مسائل میں آپ نے کی ہیں بددعائیں. یعنی کہ بددعا کرنا کہ اے اللہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کو ذاتی طور پہ تکلیف دی گئی ہو اور آپ نے کسی کافر کو بددعا دی ہو، ایسا نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ معاملہ سمجھ گیا ہوں گے آپ. ایسا عام طور پہ نہیں ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہے. کوئی ایک آدھ واقعہ پھر بھی ہو سکتا ہے. پھر ہے حدیث نمبر 7499 7489. اور کتاب ہے کتاب التوحید. باب کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں. فرشتے کیا دیتے ہیں؟ شہادت دیتے ہیں. تو یہاں پہ تذکرہ ہے کس چیز کا؟ کہ اللہم منزل الکتاب، اے اللہ اس قرآن کو نازل کرنے والے. تو اس قرآن کو خود اللہ نے ہی نازل کیا ہے، اور اس میں اللہ کا علم ہے. مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1742 1742. اچھا، صحیح بخاری کی باری آئی تو ہم نے کتنے نمبر بتائے؟ 1 2 3 4 5 6. مسلم شریف کی باری آتی ہے تو ہمیشہ ایک ہی نمبر بتاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ امام مسلم ایک حدیث کو ایک بار لکھ آتے ہیں، اور اگر اس کی کچھ روایات میں فرق ہے تو وہ بھی ادھر ہی ذکر کر دیں گے، نمبر ایک ہی رہے گا. ساری گفتگو اس حدیث کے بارے میں عام طور پہ آپ کو ایک جگہ پہ ملے گی، جبکہ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں پھیلا دیتے ہیں. کبھی کتاب الزکوٰۃ میں لے کر آتے ہیں، اس سے زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہیں. کبھی اسے کتاب الحج میں لے آتے ہیں، وہاں سے حج کا کوئی مسئلہ اس سے اخذ کرتے ہیں. کبھی اسی حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لے کر آتے ہیں، نماز کا کوئی مسئلہ اس سے مستنبط کرتے ہیں. تو امام بخاری کی کتاب صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ فقہ کی بہترین کتاب ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں علماء فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ صحیح بخاری میں امام بخاری کی فقہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امام بخاری کے قائم کیے ہوئے ابواب میں آپ کو امام بخاری کی فقہات ملے گی. اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1 پتہ چلا کہ لڑائی کا مناسب وقت ڈھونڈنا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے.
اور بہتر یہ ہے کہ لڑائی کا آغاز جب مسلمانوں کی طرف سے ہو تو دن کے پہلے حصے میں ہو، صبح صبح، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر زوال کے بعد، سورج ڈلنے کے بعد۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ کان اذا لم يقاتل اول النهار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة، بخاری شریف حدیث نمبر 3160 کہ آپ علیہ السلام جب دن کے پہلے حصے میں لڑائی کا آغاز نہ کرتے، حملہ نہ کرتے، تو انتظار کرتے حتیٰ کہ ہوائیں چلنے لگتی اور نمازوں کا وقت ہو جاتا تو پھر آپ حملہ کرتے۔ نمازوں کا وقت ہو جاتا یعنی کہ ظہر کی نماز کا۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ لڑائی کی تمنا کرنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ دشمن سے لڑائی کی تمنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ لڑائی کی تمنا کرنے والا نہیں جانتا کہ لڑائی کا انجام کیا ہوگا، اور ویسے بھی لڑائی کی تمنا کرنا یہ دلیل ہے کہ آپ کسی غرور میں مبتلا ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، اور تکبر میں مبتلا ہونا، غرور میں مبتلا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی کے مترادف ہے۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے، کفار کے خلاف بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے، چاہے جائے کہ اپنوں کے خلاف بڑھ کے ماری جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ امن و امان رکھنا، یا اللہ دشمن کے حملے سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو عافیت کا سوال کریں گے تو اس میں یہ بھی، اس دعا میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اللہ سے دین کی حفاظت کا سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے دین کو محفوظ رکھنا، میری دنیا کو محفوظ رکھنا، اور ہمارے اجسام کو محفوظ رکھنا، سب چیزیں اس میں آئیں گی۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ دشمن سے جب ملاقات ہو، مقابلہ ہو، تو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کامیابی حاصل کرنے میں ایک بڑا سبب ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا حکم دیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وہاں پہ بھی لڑائی کی گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ آغاز کہاں سے ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ تو وہاں پہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ لڑائی کے دوران بھی اللہ کی بات مانتے رہنا ہے، اللہ کے رسول کی بات مانتے رہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت جاتی رہے گی، اور تمہیں بزدلی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی کا وَاصْبِرُوا، صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس حدیث سے جہاد کی فضیلت معلوم ہوئی، اور پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے ایسا سبب جو بہت جلدی آپ کو جنت میں لے جائے وہ کیا ہے؟ جہاد۔ دشمن پہ حملہ کریں، اندر گھس جائیں، تو بہت جلدی آپ کو شہادت ملے گی اور جنت میں جانے کا اللہ کی طرف سے موقع ملے گا۔ تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ جب دشمن سے لڑیں تو پیچھے نہ ہٹیں اب ان کی تلواروں کے خوف سے، اب آگے بڑھیں، اب لڑائی شروع ہو چکی ہے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ چھٹے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو موقع مناسبت کے لحاظ سے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 399 کی طرف، 399۔ اس حدیث کے راوی ہیں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ اللہ کی راہ میں یعنی کہ جہاد میں بارڈر پہ ایک دن کا پہرا دینا، ایک دن جمے رہنا، دنیا اور دنیا میں موجود تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ مسلمان ملک کا جہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، آگے کافر ملک کا آغاز ہو رہا ہے، اس باؤنڈری پہ پہرا دینا، ایک دن پہرا دینا، یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے
بہتر ہے. کتنا عظیم عمل ہے یہ. مزید فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. جنت میں تم میں سے کسی ایک کی کوڑے کے برابر جگہ، اس کے برابر ایک کوڑے کے برابر جگہ، دنیا اور دنیا میں موجود تمام نعمتوں سے بہتر ہے. جنت میں کتنی جگہ مل جائے؟ ایک کوڑے کے برابر، اور دوسری سائڈ پہ کیا ہو؟ ساری دنیا کی نعمتیں. تو آپ کس کو ترجیح دیں؟ جنت کو. کیونکہ وہ جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ خود ہی اس کو ترجیح دیں گے. تو اب جب کہ جنت نہیں دیکھی تو آپ بھی اسی کو ترجیح دیں. آپ بھی ایسے اعمال کریں جن کے ذریعے جنت ملے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی خاطر آپ جنت کا راستہ چھوڑ دیں، دنیا کی خاطر نماز روزہ چھوڑ دیں، دنیا کی خاطر آپ جنت کو خطرے میں ڈال دیں اور سود لینا شروع کر دیں، بدکاری کا ارتکاب شروع کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مزید فرمایا اسی حدیث میں، اس حدیث کا تیسرا جملہ، بَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. بَالرَّوْحَةُ پچھلے پیر نکلنا، بندے کا پچھلے پیر نکلنا اللہ کے راستے میں، ان کے جہاد کے لیے. کب نکلنا؟ پچھلے پیر. أَوِ الْغَدْوَةُ یا پہلے پیر، صبح کے وقت نکلنا، یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ایک جملہ بتا رہا ہے کہ جہاد کتنا عظیم عمل ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2794 2794، کتاب الجہاد، باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ وقاب قوس احدکم الی الجنہ. باب ہے اس بارے میں کہ اللہ کی راہ میں صبح نکلا جائے، شام کو نکلا جائے، پچھلے پیر نکلا جائے. اور باب ہے اس بارے میں کہ جنت میں ایک کمان کے برابر جگہ، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا شان ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے دوسری بار، اور نمبر ہے 2892 2892، اور کتاب ہے کتاب الجہاد، اور باب ہے باب فضل رباط یوم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں دشمن کے بارڈر پہ ایک دن پہرا دینے کی فضیلت. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تیسری بار، نمبر ہے 3250 3250، کتاب ہے کتاب بدء الخلقی. صحیح بخاری کی اندرونی کتاب کون سی ہے؟ کتاب مخلوق کا آغاز، اس بارے میں کتاب ہے، مخلوقات کا آغاز. اور باب ہے باب ما جاء فی صفۃ الجنہ وانہا مخلوقہ. باب ہے ان احادیث کے بارے میں جن میں جنت کے اوصاف کا تذکرہ ہے، جنت کی خوبیوں کا تذکرہ ہے. اور باب ہے اس بارے میں کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، ایسا نہیں کہ پیدا کی جائے گی بلکہ ہو چکی ہے. اور یہ قرآن کا عقیدہ بھی ہے کیا؟ اعدت للمتقین، کہ جنت تیار کی جا چکی ہے اہل تقویٰ کے لیے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے صحیح بخاری میں، اور اس بار نمبر ہے 6415 6415، کتاب ہے کتاب الرقاق، یعنی کہ وہ احادیث جن کا مطالعہ کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوتا ہے. باب کیا ہے؟ باب الدنیا فی الآخرہ، کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں. اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1، پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں دشمن کے بارڈر پہ پہرا دینا اس کی بہت فضیلت ہے. کیوں اتنی فضیلت ہے؟ کیونکہ اس میں انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، دشمن کے بارڈر پہ کھڑا ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے انسان اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے. اس لیے ایک دن کا پہرا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل اور بہتر ہے. نمبر 2، اس حدیث سے پتہ چلا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بڑی حقیر ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کی خاطر انسان اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال دے. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس حدیث سے، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے. تو پتہ چلا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر ان دونوں میں اس سے بڑھ کر کوئی فرق نہ ہو، ان دونوں میں دنیا اور آخرت میں، اگر دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی فرق نہ ہو کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے رہنے والی، جنت ہمیشہ کے لیے ہے، تو یہ ایک جو فرق ہے یہ کافی ہے یہ واضح کرنے کے لیے کہ دنیا کا آخرت کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے جہاد کی فضیلت معلوم ہوئی کہ انسان صبح کے ٹائم نکلے جہاد کے لیے یا زوال کے بعد نکلے، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 400 کی طرف. اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا انتدب اللہ، اللہ نے ذمہ لے لیا ہے، اللہ نے ذمہ لے لیا ہے. اور مسلم میں انتدبہ کی جگہ پہ ہے تضمن اللہ، اللہ ضامن بن گیا، گارنٹی دینے والا بن گیا اس شخص کو، لمن خرج فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں نکلا، ان کے جہاد میں نکلا. لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی و ایمان بی و تصدیق برسولی. اللہ کی راہ میں نکلنے والا ایسا ہو کہ اس کو کون سی چیز نکلنے پہ مجبور کر رہی ہو اللہ کے راستے میں؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ، اور اللہ پہ ایمان لانا، یعنی کہ ایمان بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اوپر ایمان لانے نے اس کو جہاد کے لیے نکالا ہے. وہ تصدیق برسولی، اور میرے رسول کی تصدیق نے اس کو جہاد کے لیے نکالا ہے. یعنی کہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کا میرے اوپر ایمان ہے، اس لیے نکلا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی احادیث پہ اس کو یقین ہے کہ بڑا اجر و ثواب ملے گا، جنت ملے گی. تو فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد میں نکلے، اور نکلنے کا مقصد یعنی کہ اس میں اخلاص ہو، دنیا مقصود نہ ہو، فہو علیہ ضامن، تو میرے اوپر یہ گارنٹی ہے. کیا گارنٹی ہے؟ کہ ان ادخلہ الجنہ، کہ میں ایسے آدمی کو جنت میں داخل کروں گا. او ارجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ، یا میں اس کو واپس لٹاؤں گا اس گھر کی طرف جس سے وہ نکل کر آیا تھا. نائلا ما نال من اجر غنیمہ، وہ حاصل کر کے آئے گا اس اجر و ثواب کو، اس مال غنیمت کو جس کو حاصل کیا ہوگا. اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلے اور نیت اس کی صاف ہو، اس میں اخلاص ہو، مقصد رب کو راضی کرنا ہو، مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی تصدیق ہو اور امید ہو کہ مجھے ثواب ملے گا، اس لیے نکل رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں جگہ دوں گا. جب واپس اپنے گھر آئے گا تو کیا لے کر آئے گا؟ مال غنیمت یا اجر و ثواب، یا دونوں چیزیں. اس حدیث کو بھی امام بخاری نے کئی دفعہ روایت کیا ہے. نمبر 1 اس کا نمبر ہے 36، اور کتاب ہے کتاب الایمان. صحیح بخاری کی اندرونی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان. باب کیا ہے کہ الجہاد من الایمان، جہاد ایمان کا حصہ ہے. یعنی کہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے اس حدیث کے ذریعے کہ جہاد کا عمل یہ ایمان کا حصہ ہے. پتہ چلا اعمال ایمان کا حصہ ہیں، اور ان لوگوں کی سوچ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہیں. یہ چیز واضح ہو گئی. ان کے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ دل سے آپ تصدیق کریں، دل آپ کو تصدیق کرے کہ اللہ ہے، دل تصدیق کرے کہ آخرت ہوگی، مجھے قبر سے زندہ اٹھایا جائے گا کسی دن. دل آپ کا تصدیق کرے کہ آدم علیہ السلام واقعی آئے تھے. زبان سے پھر اعلان بھی کریں کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور قرآن کی ہر بات پہ ایمان لایا. یہ دل زبان سے کیا کریں؟ اقرار کریں، اعتراف کریں، اور پھر اس کے مطابق اعمال بھی سر انجام دیں. تو 3 چیزیں ہو گئیں: دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، اعتراف، اعلان، اور
دیگر اعضاء کے ساتھ عمل. تو یہ چیز ہے ایمان. اور کئی لوگ جو ہیں وہ اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے. پاکستان میں عام طور پہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے. تو امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایک نہیں درجنوں احادیث ذکر کی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جناب والا اعمال ایمان کا حصہ ہے. اور یہاں پہ جہاد ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو نکلے میری راہ میں لا یخرج الا جہاد فی سبیلی، میری راہ میں کون نکل رہا ہے جہاد کے لیے، وہ ایمان بھی، میرے ایمان نے اس کو نکالا ہے باہر. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اس بار نمبر ہے 3123 3123. کتاب ہے کتاب فرض الخمس. صحیح بخاری کے اندرونی کتاب کیا ہے؟ فرض الخمس، کہ خمس جو ہے ادا کرنا فرض ہے. خمس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ مال غنیمت میں سے خمس پانچواں حصہ نکالنا. پانچویں کو کیا کہتے ہیں جی آپ لوگ؟ ففتھ، پانچواں حصہ نکالنا. یعنی کہ جو مال کسی جنگ میں ملا ہے کافروں کی طرف سے، وہ مال انہی میں تقسیم ہوگا جو اس جنگ میں لڑتے رہے، ان مسلمانوں میں تقسیم ہوگا. لیکن پانچواں حصہ اس کا الگ کر لیا، چار حصے ان کو ملیں گے. ٹوٹل مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ. اب 80 روپے جو ہیں اور کیا 80,000 روپیہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا کن میں؟ فوجیوں میں، لڑنے والوں میں جو اس جنگ میں شریک ہوئے. اور جو 20,000 روپیہ ہے وہ پانچواں حصہ ہے 1 لاکھ کا، اس کو الگ کر لیا جائے گا. اچھا، اب اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ایک حصہ ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، 5 حصوں میں سے ایک حصہ ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. تو 20,000 میں سے کتنے روپے آئیں گے آپ کو؟ 4,000. اور ایک حصہ ہوگا آپ کے رشتہ داروں کا، آل بیت کا، ان کو کتنے آئیں گے؟ 4,000 روپیہ ٹوٹل. تیسرے نمبر پہ یتیم، چوتھے نمبر پہ مسکین، پانچویں نمبر پہ مسافر. تو امام بخاری نے یہاں اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ باب، اس کے اوپر باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم الغنائم، کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے. تو امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مال غنیمت سارا حلال نہیں ہے، یعنی کہ 4 حصے اس کے حلال ہیں، 5واں حصہ وہ خمس کے طور پہ ادا کرنا ہوگا، باقی مال غنیمت حلال ہے. جیسا کہ یہاں پہ بھی آیا ہے کہ یہ آدمی اگر زندہ واپس آیا تو مال غنیمت لے کر آئے گا یا کم از کم اجر و ثواب لے کر آئے گا. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تیسری بار، نمبر ہے 7457 7457. اس بار کتاب ہے کتاب التوحید. صحیح بخاری کے اندرونی کتاب کیا؟ کتاب التوحید. باب کیا؟ باب قولہ تعالی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. سورہ صافات ایت نمبر 171 171. اس کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا ہے، عنوان بنایا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات طے ہو چکی ہے ہمارے رسول بندوں کے لیے، کیا کہ انہم لہم المنصورون، کہ غلبہ انہی کو ملے گا. اچھا، اس حدیث کا اور باب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تصدیق برسولی، جو کیوں نکلا ہے؟ میرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے. اور رسولوں نے کیا کہا تھا؟ رسولوں نے کہا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ یہ اجر و ثواب دے گا. تو گویا کہ اس میں اللہ کا کلام بھی آ گیا، جیسے کہ اللہ یہاں پہ کلام کر رہے ہیں کہ لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی و ایمان بی و تصدیق برسولی. یہ سب اللہ کا کلام ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو چوتھی بار لے کر آئے، نمبر ہے 7463 7463. اور کتاب اس بار بھی کتاب التوحید ہے. باب ہے باب قولی تعالی
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہ اگر سمندر کا سارا پانی سیاہی بن جائے اور اس سیاہی سے اللہ کے کلمات کو لکھا جائے، اللہ کے الفاظ کو لکھا جائے، اللہ کے کلام کو لکھا جائے، تو سمندر کی یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کلام کرنے والا ہے؟ بلکہ فرمایا اگر سمندر کا پانی جو ہے اتنا پانی اور مل جائے، وہ بھی صحیح بن جائے، اللہ کا کلام لکھا جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 پتہ چلا اللہ کی سخاوت کا، اللہ کے کرم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود ہی واجب کر لیا ہے کہ جو میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اخلاص کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، رسولوں پہ بھی ایمان ہو، اللہ پہ بھی ایمان ہو، تو اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا، یا اس کو زندہ واپس لائے گا تو اس کے پاس اجر و ثواب ہوگا یا مال غنیمت۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کی، جہاد کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ یہ عظیم مقام و مرتبہ اسی کو مل رہا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ ثواب اسی کو ملے گا جس کی نیت صاف ہوگی اور جس کے دل میں دنیاوی فوائد کو سمیٹنے کی آمیزش نہیں ہوگی، صاف نیت کے ساتھ یہ آمیزش نہیں ہوگی۔ البتہ امام طبری کہتے ہیں کہ اگر انسان کا اصل مقصد ہو جہاد سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اور بعد میں چھوٹی موٹی نیت یہ بھی ہو کہ اسی بہانے مجھے مال بھی مل جائے گا، سیلری بھی مل جائے گی، تو انشاءاللہ اس سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث کا علم لینے میں استقامت دے۔ اور پیچھے کتنی حدیثیں رہ گئی ہیں؟ صرف 20 حدیثیں رہ گئی ہیں۔ 20 حدیثوں کے بعد انشاءاللہ یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔